3 سال کا بچہ ابراہیم کھلے گٹر میں گر گیا تھا اور اس کے بعد اس کی تلاش کا سلسلہ جاری تھا. یعنی جس وقت ہم آپ سے مخاطب تھے کل، جس وقت میں آپ سے مخاطب تھی، 9 بجے کے ٹائم پر اس کی تلاش جاری تھی. اس کے پیرنٹس وہاں پر، اس کی فیملی وہاں پر موجود تھی. 15 گھنٹے کے بعد ابراہیم کی لاش مل گئی. لیکن یہ جو اربوں خربوں کی جو بجٹ ملنے والی گورنمنٹ ہے، اس کی سرکاری مشینری نے اس بچے کی لاش کو نہیں ڈھونڈا. اس بچے کو ڈھونڈنے والا جو بچہ تھا وہ کچرا چنتا ہے. وہ جو کچرا چننے والا بچہ ہے اس کو اس کی لاش ملتی ہے اور اس کے بعد وہ بتاتا ہے وہاں پر لوگوں کو کہ کس طریقے سے کس حالت میں یہ بچہ ملا ہے. یہ پوری خبر سوشل میڈیا پر پھیل گئی اور سوالات پھر ظاہر اٹھنے لگے کہ آخر انتظامیہ کر کیا رہی ہے. شروع سے اگر ہم اس کی ٹائم لائن دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کیوں ایسا ہے کہ کراچی میں ہی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. کسی اور شہر سے واقعات کیوں رپورٹ نہیں ہوتے کہ کھلے مین ہول میں گر کر کوئی شخص، کوئی بچہ جاں بحق ہو گیا. اس کے بعد پتہ چلتا ہے جی ڈھکن کا مسئلہ ہے، ڈھکن اویلیبل نہیں ہے. پھر منگایا جاتا ہے جی بلایا جائے سرکاری مشینری کہاں ہے، وہ بھی اویلیبل، وہ نہیں پہنچی وہاں پر. لوگوں نے پیسے جمع کر کے، والدین نے وہاں پر بچے کے لواحقین نے پیسے جمع کر کے 15,000 روپے کا ڈیزل بھروایا ایکسکیویٹر میں. وہ ایکسکیویٹر آئی، ظاہر ہے وہ ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے آئی تھی. وہ کوششیں ہوئی، وہ کوشش ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی میپ نہیں ہے. میپ تو انتظامیہ کے پاس ہوگا کہ یہ نالا شروع کہاں سے ہوتا ہے، گزرتا کہاں پر ہے، جاتا کہاں سے. بہرحال یہ ماں باپ اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ انہیں اپنے بچے کی تدفین کا موقع یہاں پہ مل گیا. بہت سارے والدین اس شہر کراچی میں ایسے ہیں جنہیں آج تک نہیں پتا کہ ان کی اولاد کہاں ہے. وہ جو مین ہول میں گر گئی تھی وہ زندہ ہیں، کہاں ہیں، کس حال میں ہیں. تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے ظاہر ہے جس سے کوئی بھی ماں باپ نہ گزرے، کوئی فیملی اس صورتحال سے نہ گزرے. لیکن یہ بتاتی ہے انتظامیہ کی بے اہلی، بتاتی ہے غفلت، بتاتی ہے. اور یہ میں پہلا واقعہ نہیں بتا رہی ہوں، تھوڑا سا میں بھی جذباتی ہو جاتی ہوں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. یہ سال ہر سال سے واقعات پیش آ رہے ہیں. کل بھی اسی طریقہ کا واقعہ پیش آیا ہے. اور ظاہر ہے جب ہم روشنیوں کے شہر کراچی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر چراغ بجھنے کا سلسلہ جاری ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر لوگوں سے موبائل سنیچنگ میں ان کی زندگی چل جاتی ہے، کبھی ڈمپر کے نیچے آ کے کوئی کچل جاتا ہے، کبھی کسی اور حادثے کی نظر ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کراچی کی سڑکیں، گلیاں، محلے، شاہراہیں شہریوں کے لیے محفوظ نہیں ہیں. دندناتے بے قابو ٹریفک، کرمنلز اور کھلے مین ہولز لوگوں کی زندگی کے لیے خطرہ بن گئے ہیں. رواں سال کے، اگر میں صرف اس سال کے 2025 جو کہ ختم ہونے والا ہے اب، اس کے ٹریفک حادثات میں ہی میں اگر آپ کو بتا دوں تو 760 سے زائد افراد اس میں لقمہ اجل بن گئے. اسی طریقے سے جو وارداتیں ہوئی ہیں ان کی ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 83 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ رواں سال 20 قیمتی جانیں کھلے مین ہولز کی وجہ سے چلی گئی ہیں. ننھے پھول جو ابھی جنہیں بڑا ہونا تھا، اپنی جن کے ماں باپ پہ کیا بیت رہی ہوگی. کل اس کا ایک چھوٹا سا منظر آپ نے دیکھا تھا جس طرح ماں پکار رہی تھی. کیا کراچی میں اسٹیٹس رہے، کیسے کیسے لوگوں کی اموات ہوئی ہے، اس پر رپورٹ دکھاتا ہے. سسکیاں، آہیں اور دل ہلا دینے والی چیخیں ایک بے بس ماں کی ہیں جس کا 3 سال کا لخت جگر ابراہیم 30 نومبر کو والدین کی آنکھوں کے سامنے کھلے مین ہال میں جا گرا اور پھر 15 گھنٹوں کے بعد لاش ملی. ننھے ابراہیم سمیت کھلے مین ہولز کے باعث موت کی نیند سونے والوں کی فہرست طویل ہے. جنوری 2025 کو شاہ فیصل کالونی میں 8 سال کا عباد مین ہول میں گر کر جان سے گیا. 22 فروری کو حسن بروہی گوٹ میں 3 سال کا اسد جان سے گیا. 2 اپریل کو بلدیہ مواج کوٹ میں 3 سال کا بچہ کھلے مین ہال کی نظر ہو گیا. 27 مئی کو جمشید روڈ پر 5 سال کا علی جان سے گیا. 13 جون کو سرجانی ٹاؤن میں موٹر سائیکل سوار نالے میں گرنے سے جاں بحق ہو گیا. 26 اگست کو لیاقت آباد میں 11 سال کا بچہ زندگی کی بازی ہار گیا. 1 ستمبر کو سلطان آباد سے لاپتہ 13 سال کے بچے کی لاش کھلے مین ہول سے ملی. 17 نومبر کو کورنگی میں ایک شخص نالے میں گرنے سے جان سے گیا. رواں سال ملیر، نیپا چورنگی، کورنگی، ماڑی پور، گھاس منڈی، سپر ہائی وے، نارتھ ناظم آباد اور گرو مندر میں 9 افراد نالے میں گرنے سے زندگی کی بازی ہار گئے. تو یہ صورتحال رہی. اس کے بعد وہاں پر پہنچے میئر کراچی سے سوالات ہوئے، سخت سوالات ہوئے. لیکن میئر کراچی نے جس طرح جواب دیا وہ بڑا عجیب و غریب سلسلہ تھا. سیاست کہا، تقریر کہا، جی آپ تقریر کر رہے ہیں. وہاں پر لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. ظاہر صحافی بھی اس کو ایک سوال پوچھتے ہوئے وہ بھی جذباتی ہو سکتا ہے. اس نے سوال پوچھا جس کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اپنی تقریر کر لی ہو تو پھر میں آپ کو جواب دوں. وہ یہ بھی کہتے ہیں جی میں یہاں گیا، ہو سکتا میں نہ آتا، نہیں آتا میں اور یہ صورتحال نہ دیکھتا. اور اگر لوگوں نے یہاں پر احتجاج کیا
تو یا جو یہاں پر لوگ موجود ہیں کیا اس سے ان کا بچہ واپس مل جائے گا؟ یعنی کہ لوگ اگر کسی بات پہ غم و غصے کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کریں گے، تو وہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ سیاست کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، یہ ساری صورتحال کیا رہی، کس طریقے سے انٹریکشن رہا، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ فوٹیج ابھی نکلوا رہا ہوں تاکہ پراپر اس کی تفتیش اور تحقیقات ہو گئیں۔ کیسے شہر کے بیچوں بیچ ڈپارٹمنٹل سٹور اتنا بڑا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈیلی جاتے ہیں، اس کے برابر میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے ہمارا، اس جگہ یہ چیز کتنے دن سے کھلی ہوئی تھی، سرکار کی طرف سے کوئی بھی لاپرواہی ہوئی، کارروائی ہم کریں گے۔ نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے، ایک معصوم بچے کا مسئلہ ہے، جس کی ذمہ داری تھی اس نے نہیں کیا، اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے۔ جو بھی اس میں کسی محکمے کا کوئی افسر اگر ملوث ہوگا تو اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ یہ ہمارے افسر اور بابو شاہی ہے نا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان سب کو اپنے دفتروں سے باہر جا کے فیلڈوں میں چیک کرنا چاہیے کہاں پہ زمین پہ کیا پوزیشن ہے۔ اچھا، آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ سانے کے باوجود بھی متعدد علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جس میں لائنز ایریا ہے، سرجانی ہے، گرو مندر سمیت، ایون کہ یہ جو BRT والی لائن ہے اس پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ UC چیئرمین ہے گلشن اقبال کے، کل ان کے توسط سے میڈیا پر یہ خبر بھی آئی کہ انہوں نے BRT کی میٹنگ ہوئی تھی 29 اکتوبر کو، جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 14 ایسے گٹر ہیں جس پر کور نہیں ہے، یعنی جس کے ڈھکن نہیں ہے۔ جس BRT میٹنگ میں پھر بتایا گیا جی ابھی وہاں پر کام رک گیا ہے۔ ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ 13 ایسے گٹر یہاں پر ابھی بھی موجود ہیں جن پر مین ہال پر ڈھکن نہیں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے۔ اب آپ نے گفتگو تو سن لی، شرجیل صاحب کیا کہہ رہے تھے، اور ظاہر ہے وہ کہتے ہیں مسائل کو دیکھیں گے اور جہاں جہاں میں ضرورت ہوئی لوگوں کو پنش کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک سال میں تقریباً 88,000 گٹروں کے ڈھکن لگائے جا چکے ہیں۔ ہیلپ لائن کے ذریعے ڈھکن لگوانے کی درخواستیں وصول کی جاتی ہیں، لیکن جہاں بچہ گرا وہاں سے درخواست موصول نہیں ہوئی تھی۔ آپ مجھے بتائیں وہاں سے درخواست کرنے کے لیے ماں باپ کے پاس اس وقت وہ کیفیت تھی کہ وہ آپ کو درخواست لکھتے، وہ ہیلپ لائن پہ صورتحال کر کے بتا سکتے ہیں، اور جو انہوں نے کیا، لیکن وہاں پر مشینری 24 گھنٹے کے بعد پہنچی اور اس کے بعد وہاں پر ریسکیو کا عملہ موجود تھا۔ صورتحال یہ ہے کہ اب تک جتنی شکایت ہوئی ہیں اس پر عمل درآمد کتنا ہوا ہے، سوال یہ ہے کیا واقعتاً یہ نمبر اتنا فعال اور اتنا ایکٹیو ہے کہ یہاں پر ہم یہ کہہ سکیں کہ لوگ شکایت کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ نمبر موجود ہے اور اس پہ شکایت کریں تو ان کی فوری ہیلپ ہو جائے گی۔ کیوں ایسا ہوا کہ پیرنٹس کو اور جو بچے ہیں اس کے لوائقین کو ایکسکیویٹر جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت منگوانا پڑا؟ کیوں ایسا ہوا کہ اس بچے کو انتظامیہ نے نہیں ڈھونڈا، اس بچے کی لاش کو ایک کچرا چننے والے بچے نے ڈھونڈا؟ یہ سارا سسٹم آپ کو بتا رہا ہے کہ کہاں پر کہاں کوتاہی، اور جب ہمارے منسٹرز آ کر کہتے ہیں کہ اگر تو ہماری غفلت ہوئی ہے تو ہم دیکھیں گے، سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے ہیں اس میں کس غفلت میں کس کو آپ نے جو ہے فائر کیا ہے یا کس کو سزا دی ہے، کس کو پنش کیا ہے؟ اگر آج بھی آنکھیں نہیں کھلنی ہے تو پھر کب کھلنی ہے؟ اور بار بار بتایا جاتا ہے سی ایم نے نوٹس لے لیا ہے، سی ایم نے ہر بار نوٹس دیا ہوگا، اس نوٹس کا بنا کیا؟ کس بات کا نوٹس دیا گیا ہے؟ لوگوں کے مر جانے کے بعد بھی اگر آنکھیں نہ کھلیں، کوئی قانون سازی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ افضل پرویز ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ افضل، ایک تو مجھے بتائیے گا، جس کے گھر کا چلا جانا تھا وہ چلا گیا، اللہ سے دعا ہے کہ والدین کو صبر جمیل عطا ہو، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی بہت سارے مین ہولز ایسے ہیں جن کے کور نہیں ہیں، آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے؟ جی بالکل صدف، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو ابراہیم کا بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا جو کہ نیپا چورنگی پہ، لیکن ایک افسوسناک واقعہ گلشن اقبال بلاک 13 میں پیش آیا تھا، جو ایک 7 سال کا بچہ نالے میں گرا اور لاپتہ ہو گیا، اس کے لاش آج تک نہیں ملی، اس کے گھر والے روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں۔ ابراہیم کی تو لاش مل گئی، ان کے گھر والوں کو جو صدمہ تھا ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا بچہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن دیکھا جائے تو ادارے ابھی بھی بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ جس مقام سے میں رپورٹ کر رہا ہوں یہ راشد مناز روڈ ہے، اور میرے کچھ ہی فاصلے پر نیپا چورنگی، جہاں کھلے مین ہال میں جو ہے 3 سالہ بچہ ابراہیم گرا تھا، لیکن اداروں کو ابھی بھی شرم نہیں آئی۔ میرے پس منظر میں میرا کیمرہ مین نعمان وہ تمام مناظر دکھا سکتا ہے کہ لائن سے راشد مناز لنک روڈ پر مین ہال کھلے ہوئے ہیں اور لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی اقدامات کر رکھے ہیں۔ یہ ٹاؤن چیئرمینوں کی ذمہ داری ہے، UC چیئرمینوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر کونسلر کے ذریعے سروے کروائے، جہاں جہاں مین ہال کھلے ہوئے ہیں ان کو ڈھکنے کے حوالے سے انتظامات کیے جائے۔ اس ذمہ داری سب کی بنتی ہے،
प्रपोजल दिया जाता है बाकायदा तौर पर टाउन इंतजामिया की जानिब से। आपको मैं यहाँ पर रोकूंगी और हम चाहते हैं अपने नाज़रीन को एक बार फिर दिखाएं कि देखें जी, ये है कराची, जो बड़ा शहर है, दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता है, कितने रेवेन्यू जनरेट करता है। कल जो वाकया हुआ, उससे पहले जो वाकया हुआ, उसके बावजूद भी आप देखें ये गटर का ढक्कन इस पर नहीं है, तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इस पर झाड़ियाँ रखकर, इस पर सीमेंट की बोरी रखकर इसको बंद करने की कोशिश की। अफजल जरा हमें दिखाइएगा एक बार फिर से वो जगह जो आपने पॉइंट आउट की थी कि यहाँ पर ढक्कन नहीं है, गटर जो खुला हुआ है। और ये मेन इलाका है, आप देखें ये राशिद बिनास रोड है। राशिद बिनास रोड पर यहाँ पे कोई राह चलते गिर सकता है, यहाँ पर बाइक पर लोग गुजर रहे हैं, कोई बच्चा यहाँ पर गुजर सकता है। रात के अंधेरे में यहाँ पर ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये कोई टूटी फूटी सड़क नहीं है, ये सड़क है बाकायदा प्रॉपर बनी हुई। और इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ इलाके के जो यूसी चेयरमैन है, जो इलाके के करता धरता हैं, वो क्या कर रहे हैं। अगर निशानदही अगर उन्होंने की है तो फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अफजल मुझे बताइएगा क्यों ऐसा है कि बावजूद इस तरह के वाक़यात होने के ये मैन होल जो है इनके कवर नहीं लगाए जा रहे हैं। सदफ कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अगर देखा जाए तो हम ग्राउंड में मुकम्मल तौर पे काम करते हैं और तमाम तर लोगों की जिम्मेदारी को समझते हैं किसकी जिम्मेदारी है और किसकी नहीं। ये जिम्मेदारी एक काउंसलर से लेकर चेयरमैन तक की बनती है। जिस मुकाम पे हूँ यहाँ 7 मकामात पर खुले मैन हॉल है और खुले मैन हॉलों को ढकने के हवाले से कल रात जब ये वाक़या पेश आया था तो उसके बाद से लेकिन अब तक जो है यूसी चेयरमैन और काउंसलर हो उनकी जानिब से अब तक कोई ख़ास इंतजामात नहीं किए गए। अभी भी कोई वाक़या पेश आ सकता है। अफजल, जो इन यूसी चेयरमैन के बॉस हैं, पूरी ज़ाहिर एक पूरा सिस्टम है ना, इनके बॉस तो मेयर कराची हैं जो कि मुर्तज़ा वहाब हैं, वो क्यों नहीं सवाल उठाते? क्योंकि मीडिया पर आकर जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं देखेंगे, फंड्स तो वही प्रोवाइड कर रहे हैं। सदफ देखा जाए तो मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि तमाम ये यूसी चेयरमैन जो है ये मुर्तज़ा वहाब के दायरे कार में नहीं आते हैं, ये लोकल गवर्नमेंट के दायरे कार में आते हैं। सूबाई वजीर बल्दियात इनको लुक आफ्टर करते हैं। और वो फंड देने के हवाले से भी वो नासिर शाह है, सूबाई वजीर बल्दियात नासिर शाह, वो इनको पूरे मुकम्मल तौर पर लुक आफ्टर करते हैं। यकीनन तौर पर केएमसी एक अलग फंक्शन है और टीएमसी एक अलग फंक्शन है। टीएमसी की जिम्मेदारी होती है अंदरूनी इलाकों के गटर के ढक्कन हो या बुनियादी मसाइल हो उनको हल करना। ताहम देखा जाए तो शहर में सबसे ज़्यादा खुले मेन हॉलों में बच्चों के गिरने के वाक़यात गली मोहल्लों में पेश आए जो मर्कज़ी सड़कों पर पेश नहीं आए। वाटर कॉर्पोरेशन का क्या इसमें कहते हैं उनका काम है, किरदार क्या है उनका, ये बताइएगा। उन्होंने प्रोवाइड करने होते हैं ये गटर के ढक्कन। वाटर कॉर्पोरेशन का जो किरदार है वो पानी के हवाले से, सर्विस के हवाले से, गली मोहल्ले हो या सर्विस रोड हो, इन पर जो सर्विस के मसाइल पैदा होते हैं इस हवाले से 2 डिपार्टमेंट है, एक पानी की साफ पानी की फराहमी और सर्विस के निज़ाम को। उनका एक हेल्पलाइन नंबर है जो ये कहता है कि आप यहाँ पर नंबर पे कॉल करें, बताएं कि कहाँ पर कवर नहीं है किसी भी गटर पर। तो ये प्रोवाइड करना वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। वाटर बोर्ड के कौन बॉस हैं? वो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। और अगर बात करें सलमान शाह साहब की, नासिर हुसैन शाह साहब की भी, तो नासिर हुसैन शाह साहब हो, मुर्तज़ा वहाब साहब हो, ये सब एक ही जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कराची के इस मसले पे। ये पहली बार मसला नहीं उठ रहा है। हम हर बार इस मसले को उठाते हैं तो हमें बताया जाता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी। आप सब एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर क्यों नहीं इस पर काम होता है, फिर क्यों नहीं कानून साजी होती है? आज शर्जील साहब बैठकर फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कह रहे हैं कानून साजी होनी चाहिए। तो ये कानून साजी करने के लिए और कितनी अमवात चाहिए और कितने बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ इन नालों की नज़र हो जाएंगी, उसके बाद आंखें खुलेंगी, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। कानून साजी करें, सारे इदारों को मजबूत करें, कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाएं और फास्ट पेस पे काम होना चाहिए। किसी जगह ऐसा पहली बात तो ये हादसा होना ही नहीं चाहिए। हमें किसी शहर से पाकिस्तान के ऐसे हादसे सुनने को नहीं मिलते। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, मार्स पे आबादी बनाने की बात हो रही है और यहाँ पर हम गटर में लोगों की ज़िंदगियाँ बचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गटर खुले हुए हैं, मैन होल खुले हुए हैं। उसके बाद भी जहाँ से कल इस बच्चे को बरामद किया है वो जगह अभी भी उसी तरीके से ओपन है, उसे कवर नहीं किया गया। जहाँ पर हमारे नुमाइंदे खड़े वहाँ पर भी एक गटर है जिसका कवर नहीं है। वहाँ पर लोगों ने फिर अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर झाड़ियाँ लगाई और सीमेंट की बोरियाँ रखी। कल हमारी तर्जुमान से बात हो रही थी सिंध हुकूमत की, वो कह रही है जो वहाँ का स्टोर था उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया। ठीक है वो बता सकते हैं, लेकिन वो बता ही तो सकते हैं।
وہ آپ کو صرف نمبر کے ذریعے بتا سکتے ہیں. بتا تو ہم بھی رہے ہیں آپ کو, آج بھی بتا رہے ہیں کہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ کن کن علاقوں میں ابھی بھی گٹر کھلے ہوئے ہیں. 13 اسی BRT لین میں 13 ایسے گٹر ہیں جس پر ڈھکن نہیں ہے. تو اس کا جواب کون دے گا؟ ہم نشاندہی کر سکتے ہیں, خود جا کے تو یہ کوئی کام نہیں کر سکتا. افضل مجھے بتائیے گا اب کیا کیا جا رہا ہے؟ کوئی آپ دیکھ رہے ہیں ایسا پھرتی دیکھ رہے ہیں, کوئی ایسی آپ احساس دیکھ رہے ہیں جس کے ذریعے اب یہ نہیں کہا جائے گا جی اس کی ذمہ داری, اب سب مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے؟ صدف, ذمہ داری تو اب سب کو لینی چاہیے. کوئی بڑی ذمہ نہیں ہے. جو واقعہ ہوا اس میں تمام تر لوگ ملوث ہیں اور اس میں ذمہ داری کا جو ذمہ دار ہیں ان کا تعین بھی کیا جائے اور یقیناً طور پہ آپ نے صحیح کہا کہ قانون سازی کی جائے. دیکھا جائے تو ماضی میں موٹر سائیکلیں بہت زیادہ چوری ہوتی تھی اور جس پر محکمہ پولیس نے قانون کے تحت جو ہے وزیر قانون کو بھی خط لکھے اور اس پہ باقاعدہ طور پہ قانون بنا کہ چوری شدہ موٹر سائیکلوں کے اسپیئر پارٹس کوئی بھی کباڑیا یا مکینک نہیں خریدے گا. اس پہ پابندی ہوئی, سختی ہوئی تو اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا. اسی طرح جو املاک ہوتی ہے سرکاری املاک جس میں گٹر کے ڈھکن ہوتے ہیں, دیگر جو سامان ہوتا ہے سرکاری املاک کا, اس کو اگر کباڑی نہ خریدے اور اس پر سختی کرے تو یقیناً طور پر پولیس بھی اس میں حرکت میں آنی چاہیے اور کوئی ایک فورس بھی بننی چاہیے جو باقاعدہ طور پر اس پر عمل درآمد کرانے کے حوالے سے اقدامات کرے. اگر قانون سازی ہوگی, کباڑی کے خلاف بڑا بریک ڈاؤن ہوگا, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن اب تو بہت ہی زیادہ ایڈوانس چیزیں ہو گئی ہیں. اب تو ایسے مٹیریل بھی آ گئے ہیں جن کے یہ کور بنائے جائیں تو نہ وہ بریک ہوتے ہیں, نہ وہ پھر مارکیٹ میں بکنے کے لائق بھی نہیں ہوتے ہیں اور پھر ان کو اٹھایا بھی نہیں جا سکتا ہے, فکس کر دیے جاتے ہیں. یہ تمام تر طریقہ کار ہوتے ہیں جو دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں رائج ہے. ہمارے یہاں پتہ نہیں کون سا سسٹم ہے کراچی میں, کس طرح کے ڈھکن ہے جسے کوئی بھی اٹھا کے لے جاتا ہے.